پھر مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونی۔ آپ بھی ووٹ کریں گے؟ ووٹ کریں گے، اس میں کیا ہے؟ تو آپ کو کون پسند ہے؟ آپ کو اویسی پسند ہے؟ آپ کو اکھلیش پسند ہے؟ آپ کو یہ پرینکا ڈیپینڈ کرے گا کہ کینڈیڈیٹ کا، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ میں کس کو ووٹ دیتا ہوں۔ کس پولیٹیکل پارٹی سے آتا ہے یہ بھی؟ آف کورس اس کا بھی کچھ نہ کچھ کنسیڈریشن ہوتا ہی ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے، آپ کا بھی ہوگا، میرا بھی ہوگا، اس میں کیا بات ہے؟ آپ اویسی صاحب کے بارے میں مجھ سے مت پوچھیے، اس لیے کہ آپ مجھ سے اگر اکھلیش صاحب کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے بارے میں بھی میرا جواب یہی ہوگا۔ ہاں، اگر یوگی صاحب کے بارے میں پوچھیں گے تو میرا جواب ڈیفرنٹ ہوگا۔ میں یوگی صاحب کو اتر پردیش کا سب سے ناکام اور سب سے گھٹیا چیف منسٹر مانتا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے، کچھ وجہ دے دیجئے کیوں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس راشٹر کی، راشٹر بھکتی کی، راشٹر نرمان کی، راشٹر سرکشا کی سب سے زیادہ سینہ پیٹنے والے لوگوں کی پارٹی سے آنے والے چیف منسٹر نے راشٹر کے ساتھ سب سے بڑا وشواس گھات یہ کیا ہے کہ راشٹر کے لوگوں کو اور اس پردیش کے لوگوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹا ہے۔ اس سے بڑا جرم کچھ نہیں ہو سکتا ملک کے ساتھ دشمنی کے لیے، اس سے بڑا جرم کچھ نہیں ہو سکتا۔ سرکار دعویٰ کر رہی ہے، بہت سارے لوگ یہ مانتے بھی ہیں سوسائٹی میں، کہ لا لیسنس پہلے کے مقابلے ختم ہوئی ہے، کم ہوئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر پہلے کے مقابلے بہتر ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا بھارت والوں نے کہ اتنی لا لیسنس ہو سکتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہر لحاظ سے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے الگ الگ طریقوں سے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، پولیٹیکل مثال نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ خالص مسلمانوں کے اوپر آپ معاملہ فٹ کر دیں گے، اس لیے پولیٹیکل مثال دے رہا ہوں۔ جو ابھی پنچایتوں کے چناؤ ہوا ہے، ایسی لا لیسنس اور غنڈہ گردی تو کبھی ہوئی نہیں ہوگی جیسی اس مرتبہ ہوئی ہے اتر پردیش میں۔ اور جرمانہ اور فائن وصولنے کا صرف ایک معاملہ مجھے اس معاملے میں ملا، جبکہ اینٹی سی اے والے میں بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوئی۔ تو اس کے خلاف بھی آپ نے کوئی آواز اٹھائی؟ آپ گئے یوگی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے حکومت تک؟ وہ اس قابل کہاں سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایسے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، مل لیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کون جائے گا؟ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے ہم تجھ کو خبر ہونے تک۔ لیکن دعویٰ تو یہ کیا جا رہا مدنی صاحب کی جتنی بھی سرکاری یوجنائیں ہیں اس کا فائدہ سوسائٹی کے سبھی طبقوں تک پہنچ رہا ہے، وہ چاہے سرکاری گھروں کا معاملہ ہو، اجولا یوجنا ہو، فری راشن دینا ہو، ویکسینیشن کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں سب تک پہنچ رہی ہیں۔ وہ دعوے تو بہت سارے کر رہے ہیں وہ، اور دعووں میں جھوٹ زیادہ ہے، سچائی تو شاید ہوگی ہی نہیں۔ تو اس دعوے کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں گا؟ میں دعوے کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن ایک بات صاف ہے، آپ کے پلیٹ فارم سے بہت صاف دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، کوئی کتنا بھی ڈرائے، ڈرانے کی کوشش کرو، کیسے بھی حالات بنے، ملک کا مسلمان جس جگہ یہ لے جانا چاہتے ہیں وہاں انشاءاللہ کبھی نہیں پہنچا سکیں گے، کبھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ مسلمانوں پر خاص طور سے کام کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے خلاف وائلنس کا جو معاملہ ہے وہ اب لو انٹینسٹی وائلنس اور ہائی ٹیرر کی طرف بڑھ رہا ہے پہلے کے مقابلے۔ جیسے بار بار یہ بات کہی جاتی کہ اب دنگے نہیں ہوتے، لیکن اب لو انٹینسٹی وائلنس ہے اور ہائی ٹیرر ہے، یہ مسلمانوں پر کام کرنے والی آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں۔ آپ کا تجربہ کیسا ہے اس معاملے میں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ لو انٹینسٹی ہوتی ہے، ہائی ٹیرر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جو ذلیل کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اس میں آپ کی برادری بھی شامل ہے، تو وہ سارا ہو رہا ہے۔ وہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ہماری برادری بار بار آپ جو میڈیا کی طرف آ رہے ہیں وہ تو بڑا آسان سا کام ہے۔ نہیں آسان نہیں ہے، سب سے مشکل کام ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری جو یہاں پر بیٹھ کھڑے ہو کر کے میری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آنے والے سوال آپ سے پوچھے جائیں، اور آپ جس کیپیسٹی میں مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داریوں کا جواب لیا جائے کہ آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس پر آپ نے کیا 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 ہے۔ آف کورس، اب جو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کا معاملہ ہے وہ ہندو بھائی بہنوں کے ذہنوں میں اگر نفرت بھری جا رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کشمیر کا ایشو کھڑا ہوا، اکیلی مسلم آرگنائزیشن تھی اس ملک میں، آزادی سے پہلے بھی اکیلی مسلم آرگنائزیشن تھی جس نے پاکستان بنائے جانے کا وروध کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ آپ نے اس کا وروध؟ جمعیت علماء نے، جمعیت علماء ہند نے۔ ایک ابھی کشمیر کے ایشو پر
اسی آرگنائزیشن نے کیا اور اسی لیے کیا. ہم نے کہا ہم اس سے بالکل سہمت نہیں ہیں جس طریقے سے سینٹرل گورنمنٹ نے 370 کو ہٹایا ہے, اس سے بالکل سہمت نہیں ہے. ہمارا ماننا یہ تھا کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کے ساتھ سنواد کر کے اور سہمتی لے کر, یا سہمتی نہیں بھی ہو تو کم سے کم سنواد کر کے پھر ایکشن لیا جاتا. تو ہم سہمت نہیں تھے. پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ کشمیر کے معاملے پر سہمت نہ ہونے کے باوجود اب یہ کیونکہ لے لیا گیا ہے تو ہم اپنے دیش کے ساتھ ہیں. یہ کس لیے کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ہم بی جے پی کے سپورٹ میں تھے. یہ بڑا حکمت والا یہ بیان ہے. سنیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے نہیں کیا کہ ہم پرائم منسٹر کے حمایتی تھے, اس لیے نہیں کیا کہ یوگی صاحب بہت اچھے ہو گئے تھے. اس لیے کیا کہ ہم ملک کے لوگوں کو ساتھ جڑ رہنا چاہتے ہیں اور جوڑ رکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. وہ ہماری ذمہ داری اور فرائض میں سے سب سے ضروری کام ہے کہ لوگوں کو جوڑ کے رکھیں, اپنے ساتھ رکھیں. ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی, بہت سارے لوگوں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا. ارے انہوں نے تو سودا کر لیا. ہاں ٹھیک ہے, مان لو کہ سودا کر لیا, لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ملک کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کے رکھیں گے. میں کشمیر کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو انڈیا کے ساتھ رہنا ہے تو پھر جیسے سب رہ رہے ہیں ویسے رہو. حالانکہ ٹیکنیکلی غلط ہے میری یہ بات, کیونکہ ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے ان کے ساتھ انڈیا کا. پھر دوسری بات یہ کہتا ہوں, اگر نہیں رہنا ہے تو 370 کیا 380 بھی مل جائے تمہیں, یا 390 بھی مل جائے, یا کچھ اور بھی مل جائے, تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ تمہیں رہنا نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا بالکل کلیئر ہے. ملک میں بسنے والے لوگ, ہم خیال لوگ, برادران وطن, ان کے ساتھ مل کر کے رہنا ہے اور مل کر کے اس ملک کے لیے لڑنا ہے اور ملک کو آگے بڑھانا ہے. آپ جہاد کی بات کر رہے تھے, تو میں کہتا ہوں جہاد تو ہمارے اوپر فرض ہے بھائی. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم جہاد نہیں کریں گے؟ ہاں جی, ہم جہاد کریں گے. جہاد ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے فرائض میں سے ہے. لیکن آپ اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ اگر عبد الحمید اور عثمان, بریگیڈیئر عثمان اپنی جان دے رہے ہیں تو وہ ان کا جہاد ہے. نہیں تو اگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے تو سمجھنے والے کی کمی زیادہ ہے یا سمجھانے والے کی کمی زیادہ ہے؟ دیکھیے, اب میں تو آسانی سے مان لوں گا نا, میری ہی کمزوری ہے, میں مان لوں گا. آپ اس کمزوری کو درست کیا جائے گا. کیسے درست کیا جائے گا؟ آپ کی ضرورت ہے. ہاں, ہم اور آپ مل جائیں گے, آپ کی برادری بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے کہ ہاں ملک کی تعمیر کا سوال ہے, ملک کے بچانے کا سوال ہے, ملک میں ایک جو فضا بنائی جا رہی ہے اس فضا کو توڑنے کا سوال ہے. ملک میں جو ملک کی ایک سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہے اس کو بے عزت, رسوا, ٹریٹر ثابت کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے, اس سازش کو, اس ناپاک سازش کو توڑنے کا سوال ہے, ملک کو بچانے کا سوال ہے. آپ یہ طے کر لے اور آپ کی برادری طے کر لے تو اقلیتوں کو تیرے ظلم سے بچائیں گے.